تعلق میں کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے میری ضرورت اور آپ کی خواہش، اگر یہ دونوں کلیش کرے گی تو میں آپ کی خواہش کو اپنی ضرورت سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھوں گا۔ بیوی کے ناز اٹھانا آسان کام ہے، بیوی کی رسپیکٹ کرنا مشکل کام ہے۔ بچوں کی فرمائشیں پوری کرنا آسان کام ہے، بچوں کی رسپیکٹ کرنا مشکل کام ہے۔ آپ بچے کی ہر خواہش پوری کریں لیکن رسپیکٹ نہ کریں، دس از سو کامن۔ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت۔ اگر کسی کے 4 بھائی ہیں تو سارے بھائی آپس میں بات چیت نہیں کر رہے، اگر 3 بہنیں ہیں تو ساری بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہی، اگر 2 ماموں ہیں تو دونوں ماموں سے بات چیت نہیں ہے، کسی ایک سے ہے کسی ایک سے۔ اس وقت جو ہماری سوسائٹی کی صورتحال ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، بہت خراب ہے۔ اصل میں ایک انڈیویجولزم جو ہے وہ کیپٹلزم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو سیف کرنے، اپنے آپ کو کسی صحیح جگہ پر پہنچانے میں کے لیے بےتاب ہے، اور وہ اپنی جو کلیکٹیو کانشیسنس ہے یا اس کا جو تعلق ہے لوگوں کے ساتھ، وہ بہت سرسری نوعیت کا ہے، اور وہ کسی قسم کی یعنی مثال کے طور پر اگر ہم یہی بات کریں کہ پاکستان میں اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو وہ جو انڈیویجولزم ہے وہ اتنا حاوی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح سے یہاں سے اسکیپ میرا ہو جائے، میں نکل جاؤں، پھر اس کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو نکال لوں، بس اتنا انف ہے۔ باقی میرے والدین، میری خالہ، میرے چچا، میرے ماموں، میرے تایا، میرے دوست احباب، یہ سب فضول لوگ ہیں، ان سب کے بارے میں سوچنا حماقت ہے۔ تو سب سے اچھی سوچ یہی ہے کہ میں بس اپنے بارے میں سوچوں اور اپنے بارے میں سوچ کے یہاں سے نکل چلوں۔ تو یہ جو پورا معاملہ ہے، تعلق جو ہے وہ ہمارے لیے اہم نہیں رہا۔ پرسنل فریڈم، پرسنل کمفرٹ، پرسنل لائف میں پلیجر میکسیمائزیشن، اور پرسنل لائف میں ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کا حصول، زیادہ سے زیادہ لگژریز کا حصول، یہ اتنا اہم ہو گیا ہے، اور رشتوں کی اور تعلق کی کوئی معنویت ہمارے لیے اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یعنی اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ غیر مسلم معاشرے میں کسی انسان کی جو امنگیں اور خواہشات ہوتی ہیں، مسلم معاشرے کے فرد کی بھی امنگیں اور خواہشات بالکل ویسی ہی ہیں۔ یعنی وہاں پر بھی تعلق میٹر نہیں کرتا۔ اچھا، تعلق اگر میٹر نہ کرے، اور ایک ایسا انسان جس کے لیے تعلق اہم نہیں رہا، زندگی اتنی پست سطح پہ گر گئی ہے کہ تعلق اہم نہیں رہا، اور تعلق سب سے بڑی پرائیورٹی نہیں رہا، بلکہ سب سے بڑی پرائیورٹی جو ہے وہ پرسنل کمفرٹ، پرسنل اپنی امکانی معاشی مفاد کو سیکیور کرنا، اپنے فیوچر کے اکنامک بینیفٹس کو گارڈ کرنا، اپنے پرسنل اسپیس، اپنی پرسنل فریڈم، لگژریز کو ایڈ کرنا، اور زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لینا، بس اس سے زیادہ اس کو توفیق نہیں ہو رہی۔ جب ہم اس طرح کی زندگی میں گرتے ہیں نا، تو پرابلم کیا ہوتا ہے، میں وہ پرابلم بتا دیتا ہوں۔ 2 مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بامعنی زندگی جو ہے وہ تعلق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا فیز آف لائف ہے، یہ ایک ایسا ایپیسوڈ آف لائف ہے جو ہماری سوسائٹی میں اب یہ ہم اس فیز میں انٹر ہوئے ہیں۔ ہماری یہ سوسائٹی اب انٹر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اپنے ابا جان پہ زندگی بھر اس بات پہ تنقید کی ہوگی کہ انہوں نے اپنے سارے بھائیوں اور ان کے سارے بچوں کا خیال کیوں رکھا، انہوں نے خاندان کی تمام لوگوں کو کیوں اپنے
ہم 4 بہن بھائی تھے تو ہمیں اپنی ساری ارننگ کا سارا فوکس ہم چاروں کی طرف کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنے 8 بھانجیاں اور 9 بھتیجے، ان 17 لوگوں کو کیوں اپنی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری میں انہوں نے کیوں کاؤنٹ کیا؟ اور اس بات پر ملامت کرتے ہوئے ایک نسل گزر گئی. اس کے بعد ایک دوسری نسل آئی، اس نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کروں گا، میں صرف اپنا ہی کروں گا، میری ذمہ داری صرف میں اور میرے بچے ہیں. یہ جو نسل ہے، اس کے بعد کی نسل جو آئے گی وہ نسل ہوگی جس میں اس کے بچے اپنے والدین کو بھی اضافی سمجھیں گے. یہ جب ان کی اولاد ہوگی نا تو یہ صرف اپنے لیے سوچیں گے، یہ اپنے والدین کو اس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اس نے بھی اپنے والدین کو کاؤنٹ نہیں کیا ہے اس میں. یہ بھی اپنے بچوں ہی کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ بھی صرف اپنے بچوں اور بیوی. اچھا، ترتیب تعلق کی ہونی کیا چاہیے؟ ویسٹ تو بالکل بیوی بھی نہیں ہے. شادی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ پراپرٹی شیئر کرنی پڑے گی، طلاق دیں گے تو بھی پراپرٹی آدھی دینی پڑے گی، وہاں تو لاز ایسے ہیں. تو آپ ایکسپینسز بڑھ جائیں گے، تو وہاں سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہے. تعلق میں آنا ہی نہیں چاہتے، تعلق میں آنا ہی نہیں چاہتے اور تعلق کو بوجھ سمجھتے ہیں. یہاں تعلق کو طاقت سمجھتے ہیں، تعلق کو قوت سمجھتے ہیں، تعلق کو رب کی عطا سمجھتے ہیں، تعلق کو ایک انعام اور نعمت سمجھ کے تعلقات کو جمع کرتے ہیں، تعلق کو بڑھاتے ہیں. یعنی دوستوں سے ایسا تعلق بناتے ہیں جیسا سگے بھائیوں سے ہوتا ہے. دوست کے والدین کی اتنی خدمت کرتے ہیں جیسے اپنی خالہ کی خدمت کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے جہاں تعلق اتنا امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک ماڈرن سوسائٹی ہے جس کے اندر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا ہمارے شہر میں اتنا کچرا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ یہ کچرا ختم ہوگا، تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں، سڈنی چلے جائیں. اچھا، اگر سڈنی نہیں جا سکتے تو بیریا ٹاؤن ہی چلے جائیں، یا بیریا ٹاؤن یا ملیر کینٹ چلے جائیں. تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم میری لائف میں کم از کم کچرے سے دور ہوں گا. باقی میری خالہ، میرے چچا، میرے تایا، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی جن کے ساتھ میں نے بچپن گزارا ہے، کوئی بھی تعلق آپ کے پاؤں کی بیڑی اب نہیں رہے گا. اور میں آپ کو بتاؤں، تعلق اگر کسی بھی قسم کے فیصلے میں تعلق آپ کو، یعنی آپ کو جاب کرنی ہے، آپ کہتے ہیں چونکہ وہاں 4 پیسے زیادہ ہیں لہٰذا میں وہاں جاب کروں گا، میں کیا نام ہے بصرہ میں جاب کر لوں گا، میں جو ہے وہ کویت میں جاب کر لوں گا، میں دوحہ میں جاب کر لوں گا، اس لیے کہ وہاں 4 پیسے زیادہ ہیں، وہاں 5 ٹائمز زیادہ انکم ملے گی. تو لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہاں میں یا سعودیہ میں جاب کر لوں گا، ٹھیک ہے فیملی یہیں پہ رہے گی، سال میں 4-5 دفعہ چکر لگا لوں گا، تو کیا ہوا، 1-2 دفعہ انہیں بلا لوں گا، 2-4 دفعہ خود چلا جاؤں گا. تو بس اتنا انف ہے. اگر بچوں کی شکل اسکائپ پہ دیکھ لوں گا نا، تم لوگ اسکائپ لگا کے رکھنا، اسکائپ پہ تمہیں دیکھتے رہوں گا، تو بہت اچھا انٹرنیٹ کنیکشن افورڈ کر سکتا ہوں گا، بہت اچھی ڈیوائسز ہوں گی. تو یہ جو ذہن بنا ہے نا ہمارا، یہ کیپٹلزم کی دین ہے. ہمارا تعلق کسی بھی سطح پر اہم نہیں رہا. اور آپ پڑھائی کے لیے جن بچوں کو باہر بھیجتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے باہر نہیں جاتے، وہ اپنے معاشی مستقبل کے لیے باہر جاتے ہیں. وہ اپنی ایک خوبصورت دنیا کو کریٹ کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کی دنیا جہاں موبائل چھن جاتا ہے، جہاں لائٹ چلی جاتی ہے، جہاں کچرا ہے. لیکن ان سب کے ساتھ میرے اپنے بہت بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں. لیکن چونکہ تعلق میٹر نہیں کرتا اس وقت، جو ہم جس دنیا میں ہیں تعلق ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا. اگر تعلق میٹر نہ کرے تو زندگی کی معنویت ختم ہو جائے گی، زندگی میننگ لیس ہو جائے گی. تعلق کے بغیر بالکل میننگ لیس زندگی ہوگی. آپ کو مزہ تو آئے گا، سکون نہیں ملے گا زندگی میں. زندگی میں چیزیں بہت ہوں گی لیکن زندگی میں فرسٹریشن ہوگی. آپ ڈپریشن کے مریض ہوں گے، آپ کو مسائل ہوں گے. ایک پرابلم تو یہ ہوگا کہ زندگی بامعنی نہیں رہے گی. دوسری، یعنی اسی بامعنی زندگی کے ساتھ ہی تفصیل میں یہ ہے
بندگی کے تقاضے نبھانا آپ کے لیے دشوار ہوتے چلے جائیں گے. بالکل ایسا ہوگا, میں اس کی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں. دوسرا پرابلم یہ پیدا ہوگا کہ اب آپ کی جو اولاد ہے, اب جو فیوچر میں جنریشن آئے گی, وہ آپ کو نہیں پوچھے گی. آپ بالکل تنہا ہوں گے اپنے بڑھاپے میں. آپ اپنے والدین کو چھوڑ کے گئے ہیں, آپ کے والدین کے پاس ان کا پڑوسی کم از کم بیٹھا ہوا ہے. آپ کی والدہ کے پاس ان کی پڑوسن کوئی آئی ہوئی ہے جو ان کی پرانی دوست ہے, ان سے ایسی ہیلو ہائی کرنے کے لیے آ جاتی ہے. تو کوئی ان کے پاس ہے جو ان کی سنتا ہے, انہیں سناتا ہے, ان سے بات کرتا ہے. تو جو آپ کے تایا ہیں, آپ کے چچا ہیں, آپ کے ماموں ہیں جنہیں آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, آپ کی خالہ ہیں, ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. لیکن آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. کوئی نہیں, یعنی اگر اس لائن پہ آپ نکل گئے, کوئی نہیں بیٹھا ہوگا. آپ کا بڑھاپا بالکل اکیلا پن ہوگا, تنہائی ہوگی. آپ کے پاس پیسے بہت ہوں گے, لیکن آپ چاہیں گے کہ کاش میں ان پیسوں سے تیماردار بائے کروں, مجھے اٹینڈنٹ ان پیسوں سے میں ہائر کر سکوں. آئی کین بائی expensive medicines but I cannot hire some attendants for few hours because attendants can't be bought. I can't hire them, but there will be no attendants, there will be no friends, there will be no companion. وہ جو تکلیف ہوگی نا, وہ بڑی اذیتناک تکلیف ہوگی. ہم اس میں انٹر ہو چکے ہیں, اس طرف ہم جا رہے ہیں. جو پہلے سوچا جاتا تھا کہ پہلے وہ کلیکٹیو تھنکنگ کرتے تھے, انڈیویجول تھنکنگ نہیں کرتے تھے. پہلے وہ اس پوری تھنکنگ پروسیس میں اپنے سارے بڑوں کو شریک کرتے تھے. پہلے سوچنے کا انداز ہی الگ ہوتا تھا. یعنی جو آپ کے دادا جان تھے, یا آپ کے جو پر دادا تھے, یا پر نانا تھے, وہ اپنے سارے بچوں کے ساتھ پلان کرتے تھے, اور اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ پلان کرتے تھے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ پلان کرتے تھے. اور وہ سوچتے تھے کہ ہم سب کو اب یہاں سے نکلنا ہے. تو سب کے سب جو ہیں وہ اس پلان کے اندر, سب کے سب جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہوتے تھے. اور آپ کو پتہ لگتا تھا کہ ایک بہت بڑا گروپ آف پیپل جو ہے اس کا یہ کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے, اور اب وہ اس کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے. یہ جو انڈیویجولزم تھا کہ میں کسی طرح سے اپنی لائف کو ٹھیک کر لوں اور باقی لوگ جیسے بھی ہیں وہ ویسے ہی رہیں, یہ اتنا آسان نہیں تھا. یعنی اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو وہ فیس نہیں کر سکتا تھا باقی لوگوں کو. اس طرح کی سوسائٹی تھی. لیکن اب اسے صرف انفارم کرنا ہوتا. اب وہ اپنا فائنل ڈیسیجن لینے کے بعد ایک دن بتاتا ہے کہ ہم نے وہاں بک کرایا ہوا تھا کافی سال پہلے سے, اب وہ پوزیشن وغیرہ مل گیا, تو اب اگلے مہینے ہم شفٹ ہو رہے ہیں. تو ہم نے کہا آپ کو اگلے مہینے دعوت ہے آپ کی, آپ آئیے گا. بس اتنا اسے انفارم کرنا, اس سے زیادہ اسے نہیں کرنا. یا وہ بتاتا ہے کہ اب میں نے کینیڈا کا میں نے کیا ہوا تھا, تو میری امیگریشن ہو گئی ہے, تو میں اب بس خدا حافظ. تو وہ فائنل اپنی اناؤنسمنٹ کرتا ہے. وہ جو سب کو لے کے اس کا ایک تھا نا کہ مطلب میں ایسی دنیا کا تصور, یعنی میں اگر سمپل کہوں, ایک ایسی دنیا کا ایک ایسی جگہ کا تصور جہاں صفائی ہے, سب کچھ بہت اچھا ہے, گھر بہت اچھا ہے, ساری فیسلٹیز ہیں, پانی ہے, بجلی ہے, بہترین لیونگ کنڈیشنز ہیں, لیکن میرے اپنے وہاں میرے ساتھ نہیں ہیں, میری زبان کے بولنے والے میرے ساتھ نہیں ہیں, میری سوچ کے ساتھ الائنڈ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں, میرے بچپن کے دوست نہیں ہیں, میرے کزنز نہیں ہیں, میری خالہ, میرے ماموں, میری پھپھی, میری تائی, میری دادی, یہ سب میرے ساتھ وہاں نہیں ہیں. تو ایسی جگہ میں جا کے میں کیا کروں گا؟ مطلب جو دو آپشنز ہیں نا کہ میں اپنوں کے ساتھ رہوں یا بہت کمفرٹیبل پلیس پہ رہوں اپنوں کے بغیر. تو وہ کہتا تھا نہیں, میں اپنوں کے ساتھ رہوں گا. اور ابھی بھی جو آپ کی ٹریڈیشنل کمیونٹیز کا تھوڑا بہت کہیں چند سوسائٹیز ہیں جہاں یہ ابھی بھی یہ ضد ہے ان کی. آپ دیکھیں گے, آپ بہت حیران ہوں گے. پاکستان کے اندر کراچی کے اندر میمن برادری ہے, کچھ اور برادریاں ہیں, گوجرا برادری ہے, بورا کمیونٹی کے اندر بہت ساری ایسی, اور بہت ساری دہلی والے ہیں. تو وہاں پر وہ آپ انہی میزریبل کنڈیشنز کے اندر, وہی اپنے فلیٹ سسٹم کے اندر, آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ سارے کے سارے
اس جگہ کو چھوڑتے نہیں ہوں کیونکہ ان کے ساری کی ساری کمیونٹی ادھر آباد ہے، اور وہ اس پوری جو کلیکٹیو لیونگ کا جو مزہ ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ایک چیز اور بھی ہے، تعلقات کی جو آرڈر ہے وہ اس دور میں الٹا ہوا ہے، بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ بہت سمجھنے کی بات ہے جو میں ابھی کروں گا، آرڈر آف ریلیشن شپس، یعنی تعلقات کی ترتیب کیا ہو، تعلقات کی پرائیورٹی کیا ہو، وہ بالکل الٹ ہو گئی ہے اس وقت۔ اگر ایک انسان اس وقت میں ایک جنرل بات کروں کہ ایک آدمی ہے جس کے ایک بیوی ہے اور 2-3 بچے ہیں، اور اس کے کچھ بہن بھائی بھی ہیں، اور اس کے پیرنٹس بھی ہیں، اور اس کے کچھ ماموں چاچا اور تایا پھوپھا بھی اس کے ایگزسٹ کرتے ہیں، تو یہ پورا ریلیشن شپ ویب ہے اس اور پھر اس کے کچھ دوست احباب بھی ہیں، اس کے کچھ پڑوسی بھی ہیں۔ یہ جو ریلیشن شپ ویب ہے، اس میں آرڈر آف ریلیشن شپ ہونا کیا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور آرڈر آف ریلیشن شپ اس وقت بن کیا گیا ہے، اس وقت جو آرڈر آف ریلیشن شپ بن گیا ہے، اس میں کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم اس کے بچے بن گئے، اور دوسرے نمبر پر اس کے لیے اہم اس کی بیوی بن گئی ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کے لیے اہم اس کے دوست بن گئے، اور اس کے بعد اگر کوئی اپنی قوت سے کچھ جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد جس کو جگہ ملتی ہے وہ جتنی جگہ کھینچ پاتا ہے وہ اتنی جگہ لے پاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی جو ترتیب ہے، اب وہ اصل میں پرابلم اس لیے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سے ریلیشن شپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ترتیب میں سب سے اوپر ہیں آپ کے والدین، یعنی آپ سب سے پہلے شوہر نہیں ہیں، یا سب سے پہلے آپ ابا نہیں ہیں۔ اگر آپ ترتیب یہ بنا لیتے ہیں کہ میں سب سے پہلے تو باپ ہوں، اس کے بعد شوہر ہوں، اس کے بعد دوست ہوں، اور بیٹا سب سے آخر میں ہوں، تو یہ ترتیب غلط ہے۔ سب سے پہلے آپ ہیں بیٹا، سب سے پہلے، اور یہ آپ اپنے تمام جاننے والوں کو بتا دیں کہ میرا جو آرڈر آف ریلیشن شپس ہے اس کے اندر میرے لیے یہ سب سے اوپر ہے۔ نہ ہم یہ بتا پائے ہیں، نہ ہم یہ ڈیمانسٹریٹ کر پائے ہیں، نہ ہماری لائف سے یہ ریویل ہو رہا ہے، نہ ہم زبان سے یہ بات بتا پا رہے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں، یعنی کانشیس لیول پر بھی اور انکانشیسلی بھی، بلکہ ہم اپنی پریکٹسز سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دا لیسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ از دس ون، جس کو میں سب سے امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ ہیں بیٹا، یعنی آپ کے والدین، اس کے بعد آپ ہیں بھائی، اس کے بعد آپ ہیں شوہر، اس کے بعد آپ ہیں باپ، اور پھر اس کے بعد دوستوں اور پڑوسیوں میں آپ کے اوپر پڑوسی کا حق پہلے ہے، دوست کا حق بعد میں۔ اور جو رشتہ دار ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، مطلب ماموں، خالہ، چچا، دادا، تایا، پھوپھی، پھوپھا۔ اچھا، ہمارا پرابلم اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ وہ رشتہ دار جو ہم سے اچھا کر رہا ہے، ہم ایک جیسے کہ ایک ٹریڈ یا ایک بزنس مائنڈڈ ریلیشن شپ نہیں ہوتی کہ اس نے مجھے فلاں کلائنٹ نے مجھے اتنا بینیفٹ دیا ہے تو اب میں فلاں کلائنٹ کے لیے obliged فیل کر رہا ہوں کہ مجھے، ارے بھائی یہ پھپھو تمہیں ایک ٹیڈی نہ دیں لیکن تمہاری پھپھو ہیں تو بہرحال تمہیں ان کے ساتھ ایک بہتری کا معاملہ کرنا ہے، تمہیں ان کے خیر خیریت پوچھنی ہے، تمہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے۔ ہاں، مفاد کی ریلیشن شپ نہیں رکھنی، بلکہ مفاد سے بالا تر، بس ٹھیک ہے تم ان کی خیریت پوچھو، تم ان کی خدمت کر سکتے ہو کرو، جو ان کو جو دے سکتے ہو وہ دو، جو ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہو کرو۔ یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہو رہا۔ تو میرے بزرگ ہیں احمد جاوید صاحب، وہ ایک موقع پہ والدین کے اور تعلق کے اوپر بات کر رہے تھے، اور غیر معمولی انہوں نے گفتگو کی، اور اس میں ایک بات انہوں نے گفتگو میں کہی کہ مسلم معاشرہ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلم معاشرے کی ایک بہت اہم کوالٹی یہ ہوتی ہے جسے ہم صحیح معنوں میں مسلم معاشرہ کہہ سکتے ہیں، یہ موجودہ معاشرے کی بات نہیں کر رہے وہ، تو وہ انسان جس کے والدین اس سے خوش نہیں ہیں، یا جو اپنے والدین کی
عزت نہیں کرتا یا ان کی خدمت نہیں کرتا تو مسلم معاشرہ اس انسان کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، سوشل بائیکاٹ کر دیتا ہے، اس انسان سے بات کرنا قبول نہیں کرتا کہ میں اس آدمی سے کو دوست نہیں رکھوں گا جو اپنے والدین کے ساتھ جس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ ہے مسلم معاشرہ۔ مسلم معاشرے کی اس مسئلے پر ریئلائزیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ایسا اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری توجہ جو ہے وہ اپنے بچوں پر اور اپنی، بلکہ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی امی یا آپ کے ابو آپ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا آپ کی امی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اگر بچوں سے یہ سوال کیا جائے، بچوں سے سوال کیا جائے کہ آپ کی امی جو ہیں وہ آپ کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں یا آپ کے ابو کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں، تو ہمارے معاشرے کے بچوں کا جواب ہوگا کہ ہمیں سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ زیادہ تر بچوں کا یہ جواب ہوگا کہ ہمیں اپنی بیوی یا یعنی ہمارے ابو ہماری امی سے زیادہ ہمیں اہمیت دیتے ہیں، ہماری امی ہمارے ابو سے زیادہ ہمیں اہمیت دیتی ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں ہماری سوسائٹی اس وقت اس طرح آپریٹ کر رہی ہے، اور یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت بری صورتحال ہے۔ جو اچھا جواب ہے، جو آئیڈیل جواب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہماری امی جو ہیں وہ ہمارے ابو کو ہم پہ پریفر کرتی ہیں، اور ہمارے ابو جو ہیں وہ ہماری امی کو پریفر کرتے ہیں ہم پر۔ ہماری اہمیت ہے، لیکن ہماری امی سے زیادہ ہماری اہمیت نہیں ہے اپنے ابا کے سامنے۔ لیکن اس وقت چونکہ سارا کا سارا ریلیشن شپ کا جو سینٹر ہے، سینٹر آف ریلیشن شپ ہم نے بچے کو بنا لیا، اور یہ امتحان ہے، یہ آپ کے لیے اولاد آزمائش ہے، آپ کو بتایا گیا تھا یہ آزمائش ہے۔ سینٹر آف ریلیشن شپ آپ کو اپنے پیرنٹس کو بنانا، سینٹر آف ریلیشن شپ ہم نے اپنے بچوں کو بنا لیا۔ اچھا، اس پہ چونکہ انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ نہیں ہوئی ہماری ایجوکیشن نے اور تربیہ نے، تو جب لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ابھی اس وقت جو بچیوں کی اور مختلف لڑکیوں کی لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، جو اس وقت کی سچویشن ہے یا پچھلے 10 سال میں جو شادیاں ہوئی ہیں، وہاں یہ چیلنج بہت زیادہ آ رہا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پاتی، لڑکی بھی نہیں سمجھ پاتی، لڑکے کو بھی نہیں سمجھ آتا کہ وہ اپنے پیرنٹس کی خوشیوں کو پہلے دیکھے یا اپنی بیوی کی خوشی کو پہلے دیکھے، بلکہ بیوی اس بات پہ بڑی ناراض ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو اپنے پیرنٹس کی خوشی کا میری خوشی سے زیادہ خیال ہے، تو وہ اس کے لیے یہ بات ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر اگر اسے یہ بات سمجھ لی جائے کہ اس لڑکے کی یہ ذمہ داری ہے، خدا نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ اپنے پیرنٹس کی خوشیوں کو پہلے دیکھے اور تمہاری خوشی کو بعد میں دیکھے، تمہاری خوشی کو بھی دیکھے لیکن پہلے اپنے پیرنٹس کی خوشی کو دیکھے، تو یہ بات اس کو کوئی سمجھانے والا تو نہیں ہے، نہ لڑکی کے والدین نے سمجھایا، نہ ہمیں کوئی ایسے ڈرامے ایسے دکھائے جا رہے ہیں جس میں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، کسی بھی طرح سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ وہ اپنے بہن بھائی کے، چونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بہن بھائی والدین اس کی ذمہ داری ہیں، تو جب، اور بیوی بھی اس کی ذمہ داری ہے، تو جب اس انسان کی شادی ہو جائے گی تو اس کو اپنے والدین اور اس کے بعد اپنی بیوی، یعنی یہ ترتیب ہوگی ریلیشن شپ کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بہن بھائی تو خود اپنی لائف میں کہہ لیجئے کہ رسپانسبل ہو چکے ہوں گے، اور انہوں نے اپنی لائف کو ان کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر وہ بڑا بھائی ہے اور وہ چھوٹی بہن بھائی ہیں تو پھر ایک ذمہ داری اس طرح کی بنتی ہے کہ ہاں یہ میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور ان کی کفالت میرے ذمے ہے اور میں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، ابھی یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، دیٹس اے ڈفرینٹ سینیریو۔ تو لیکن اس پر لوگوں کا فہم اس طرح ڈیولپ نہیں ہے، لہٰذا بڑی پرابلم ہوتی ہے، بڑا لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ ڈائیورس ریٹ تو کسی اور وجہ سے آیا ہوا ہے، ڈائیورس ریٹ تو بڑھتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں آج جو لڑکا یا لڑکی شادی کرے گی یا کرنے والی ہے، اس کا سب سے بڑا فیئر کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فیئر یہ ہے کہ جو میری آزادی ہے اور جو میری مرضی ہے اپنی زندگی میں، جب میں شادی کر لوں گی تو میری مرضی ختم تو نہیں ہو جائے گی؟ پھر کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں اپنی مرضی نہ چلا سکوں؟ اپنی مرضی کی قربانی کا جو فیئر ہے
یہ لڑکے کو بھی ہے، یہ لڑکی کو بھی ہے۔ لڑکے کا سب سے بڑا فیئر یہ ہے کہ کہیں میں بہت بڑا خرچہ تو نہیں پالنے جا رہا، میری اکانومی اس کے نتیجے میں کولیپس تو نہیں کر جائے گی، یہ میری اکانومی کے لیے برڈن تو نہیں بن جائے گی۔ یہ لڑکے کا فیئر ہے۔ اور میں کیا اسی طرح کی آزادی انجوائے کر سکوں گا جیسی پہلے کرتا تھا؟ میری آزادی کے راستے میں یہ عورت رکاوٹ تو نہیں پیدا کرے گی؟ یہ دو اس کے مسئلے ہیں۔ لڑکی کا مسئلہ یہ ہے کہ میری آزادی، یہ جو دونوں کو آزادی چاہیے نا، اصل میں نکاح، یہ نکاح کا پیراڈائم ہی یہ نہیں ہے۔ نکاح تو ایک بالکل الگ چیز ہے۔ نکاح تو ذمہ داری کا معاہدہ ہے۔ آپ ذمہ داری، اپنی ذمہ داری میں قبول کرتے ہیں اور آپ خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اس نعمت کی قدر بھی کرتے ہیں، اور اس نعمت کی کہہ لیجئے کچھ ذمہ داریاں بھی، جیسی یہ نعمت آپ کو عطا ہوتی ہے کچھ ذمہ داریاں آپ کی بڑھ جاتی ہیں، تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو قبول بھی کرتے ہیں، اور ایک بہت رسپانسبل اور بڑا وہ جو یہ میری زندگی ہے، یہ میری زندگی ہے، میری لائف اور یہ تمہاری لائف، شادی کے بعد یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ شادی کے بعد میری لائف اور تمہاری لائف نہیں ہونا چاہیے، ہماری لائف ہونا چاہیے۔ میری زندگی اور تمہاری زندگی یہ سب احمقانہ بات ہے۔ ہماری زندگی، ہماری زندگی نہیں ہو پاتی نا، وہ مطلب اس کو اپنی، اس کے کیریئر کے کچھ خواب ہیں، اس کی کچھ ارننگ کے خواب ہیں، جو اس کے خواب ہیں، جو اس کے خواب ہیں، وہ خوابوں کا کلیش ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں، اب وہ میری زندگی اور تمہاری زندگی اب ختم ہوئی، اب ہماری زندگی شروع ہو رہی ہے، تو اب ہمیں ایک دوسرے کے لیے سوچنا ہے، اور قربانی کی جو اسپرٹ ہے اور قربانی کی جو کیپیسٹی ہے، یہ ماڈرنزم نے ہمارے اندر سے ختم کر دی ہے۔ قربانی، والدین اور بیوی کا جو اگر میں تعلق کی بات کروں، دیکھیے تعلق میں کیا چیز اہم ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے میری ضرورت اور آپ کی خواہش، اگر یہ دونوں کلیش کرے گی تو میں آپ کی خواہش کو اپنی ضرورت سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھوں گا۔ یعنی آپ جوس پینا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کی خواہش ہے، میں پانی، مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی میری نیڈ ہے، خواہش نہیں ہے، پانی میری ضرورت ہے، جوس آپ کی خواہش ہے۔ میں پانی بعد میں پیوں، جوس پہلے پلاؤں، یہ اسپرٹ ہے قربانی کی۔ یعنی ابھی اس وقت الٹا ہوا ہے، والدین کی نیڈ اور اولاد کی ڈیزائر، اس میں اولاد اپنی خواہش کو پہلے پورا کرتی ہے، والدین کی نیڈ کو بعد میں پورا کرتی ہے۔ یعنی والدین کی کچھ نیڈز ہیں، یعنی خواہش کی بات نہیں، نیڈز ہیں، ان کو بعد میں پورا کرے گی، اور اپنی کچھ خواہشات ہیں اس کو پہلے پورا کرے گی۔ جس انسان سے ہمیں محبت ہوتی ہے، وہ انسان ہم کسی بھی چیز کی قربانی دے سکتے ہیں۔ مطلب ہم، محبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اب تم سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ حضرت علی کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایکچولی کسی ایک چیز کی محبت کسی ایک چیز سے زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی وہ جو محبت ہے وہ یہ ہے کہ جس کی خاطر آپ سب کچھ چھوڑ سکیں، آپ کو اس سے محبت ہے۔ جس کی خاطر آپ سب کچھ چھوڑ سکیں، آپ اپنا آرام چھوڑ سکیں، آپ چیزیں چھوڑ سکیں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے، تو اس کا ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ اس کا ٹیسٹ ایسے ہوگا کہ وہ اپنا آرام، اور اللہ اگر کوئی کام کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر اللہ نماز کہہ رہا ہے یا روزہ کہہ رہا ہے، تو کیا وہ یعنی اگر وہ اپنے کمفرٹ لیول سے نکل کے یہ کام کر رہا ہے اور اس کے لیے کوئی تھوڑی سی تکلیف سہتا ہے، تو کیا وہ تکلیف کو فیل کرتا ہے یا تکلیف کو فیل بھی نہیں کرتا؟
اگر وہ تکلیف کو فیل بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ بس مطلب مجھے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے، میں تو بس میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ مجھے کیا. تو یہ ہے محبت. محبت جو ہے وہ جس کی خاطر آپ سب کچھ چھوڑ سکیں، جس کی خاطر آپ سب کچھ چھوڑ سکیں، اس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے. تو قرآن نے بھی یہ شرط لگائی. چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے وہ اس کا مفہوم یہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی سب سے زیادہ عزیز ترین چیز اس کی راہ میں قربان نہ کر دو. تو اگر ابھی یہ پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ عزیز چیز کون سی ہے آپ کو، اگر وہ سب سے زیادہ عزیز چیز آپ سے لے لی جائے اور آپ اس چیز سے بھی زیادہ آپ کو جس سے محبت کا دعویٰ ہے وہ اس سے زیادہ محبت ہے، اس کی خاطر آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ہے محبت. اور عزت جو ہے وہ عزت ایک کسی بھی انسان کی جو اخلاقی سطح ہے، کسی بھی انسان کی جو نفسیاتی صحت ہے، یہ دو وہ معاملات ہیں جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کی عزت کرنے کے قابل بنتا ہے. اگر کسی انسان کی نفسیاتی صحت یا اس کی اخلاقی سطح اتنی پست ہے، نفسیاتی صحت ٹھیک نہیں ہے، اخلاقی سطح بہت کمزور ہے، تو اس کے لیے انسانوں کی عزت کرنا دشوار ہو جائے گا. یہ جو عزت دینا ہے یہ بہت صاحب عزت کے لیے ممکن ہے. یعنی جو خود یعنی ایک مکرم انسان جو ہے وہ اکرام کرنے کے قابل ہوتا ہے، ایک بہت معزز انسان جو ہے وہ عزت دینے کے قابل ہوتا ہے. تو عزت دینا ضروری نہیں ہے کہ جس انسان کو آپ عزت دے رہے ہوں یہ وہی انسان ہو جس کے لیے آپ سب کچھ چھوڑ سکتے ہوں. آپ اپنے مخالف کو بھی عزت دے سکتے ہیں، آپ اپنے دشمن کو بھی عزت دے سکتے ہیں. عزت جو ہے وہ میری کسی بات سے آپ ہرٹ نہ ہو جائیں، جب میں آپ سے بات کروں تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے بات کروں. یعنی ہو سکتا ہے کہ میں ہرٹ نہ کر رہا ہوں لیکن آپ پھر بھی ہرٹ نہ ہو جائیں. اتنی کیئر، یعنی دوسرے کے دل کو، دوسرے کی فیلنگز کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، دوسرے کی فیلنگز کو اچھی سٹیٹ میں رکھنے کی فکر. یہ ہے رسپیکٹ کا گول. رسپیکٹ کا گول یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی فیلنگز کو ایک اچھی فیلنگز میں رکھنے کی شعوری کوشش کریں. یعنی آپ کی کوشش ہو کہ سامنے والا کنوینینٹ اور کمفرٹ اور ریلیکسڈ فیل کرے، اچھا فیل کرے، وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ فیل کرے. میری کسی بات سے اور میری باڈی لینگویج سے اور میری ٹون سے اور میرے ایکشن سے اور میرے کسی قسم کے رسپانس سے ایسا اس کو فیل نہ ہو کہ میں اسے اپنے سے کم سمجھتا ہوں. رسپیکٹ یہ ہے کہ میں اس کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ وہ یا تو مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا کم از کم میرے برابر کا امپورٹنٹ ہے، مجھ سے کم امپورٹنٹ تو نہیں ہے. عزت دینے کے لیے جو دو بنیادی قابلیتیں ہیں، آپ کی نفسیاتی صحت اور آپ کی اخلاقی سطح، یہ ٹھیک ہونی چاہیے. نفسیاتی طور پر آپ ایک مناسب سطح پر ہوں اور اخلاقی طور پر آپ یعنی آپ مثال. اور اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جذبہ یہ ہے کہ میں جس سے ملاقات کروں اس کے محسوسات میری کسی وربل یا نان وربل لینگویج سے ہرٹ نہ ہوں. میں کسی کے بھی محسوسات کو برا، یعنی مجھ سے ملنے والا مجھ سے ملتے ہوئے برا فیل نہ کرے، اس کی فیلنگز کو میں ہرٹ نہ کروں، وہ اچھا فیل کرے، وہ کمفرٹیبل ہو، وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈڈ نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھے، ڈسٹنگوشڈ سمجھے. تو یہ میری شعوری کوشش ہے
اگر یہ میری شعوری کوشش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں انسانوں کی عزت کرنے کے قابل ہوں. بہت سے لوگ جس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اس کی عزت نہیں کر پا رہے ہوتے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو جائے اس کی عزت کرنے کے بھی آپ قابل ہوں. جیسے میں یہ جو وہ جو پسند کی شادی میں کا جو ڈیفالٹ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پسند کی شادی کے اندر جو دوسرے کی سیلف رسپیکٹ ہے یا وہ جو ایک بے تکلفی جو ہے وہ اپنی انتہا کو ہوتی ہے، اور آپ اس بات کو نہیں سوچتے کہ سامنے والا اس بات کو مائنڈ کرے گا، کیا فیل کرے گا. میں جو جملہ بول رہا ہوں چونکہ بس مجھے آپ سے ایک بہت قریبی تعلق ہے اور بڑی زبردست محبت ہے تو میری جو دل میں آتا ہے، جو منہ میں آتا ہے میں آپ کو بول دیتا ہوں. میرے بولنے کی وجہ سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں، آپ کے بولنے کی وجہ سے میں ہرٹ ہوتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے بولنے کی وجہ سے ہرٹ ہوتے رہتے ہیں. یعنی ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے کے تو قابل نہیں ہیں لیکن ایک دوسرے سے محبت کے دعوے دار ہیں. یہ کرائسس ہے. یہ انسانی تعلق کے اندر ایک کیوٹک اور ایک بڑی سک سچویشن ہے، بڑی خراب سچویشن ہے. یہ میوچولی ایبیوسو ریلیشن شپ ہے، یہ میوچولی ہرٹنگ ریلیشن شپ ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اپنی انرجیز کا بڑا حصہ ڈرین کر بیٹھتا ہے. انسانی انرجی کا بہت بڑا حصہ اسی سچویشن میں ڈرین ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ کوئی کام کی چیز کے لیے بچتا نہیں ہے. ایسی سینیریو میں جس سینیریو کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اگر میاں بیوی کے درمیان ہو تو بھی پرابلم ہے، بہن بھائی کے درمیان ہو تو بھی پرابلم ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسپیکٹفل ہوں، اور ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم محبت کے تعلق بنائیں. بہت تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت. اگر کسی کے 4 بھائی ہیں تو سارے بھائی آپس میں بات چیت نہیں کر رہے. اگر 3 بہنیں ہیں تو ساری بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہی. اگر 2 ماموں ہیں تو دونوں ماموں سے بات چیت نہیں ہے، کسی ایک سے ہے، کسی ایک سے. اس وقت جو ہماری سوسائٹی کی صورتحال ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، بہت خراب ہے. حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ بڑا فارمل ریلیشن شپ ہے، بیوی کے ساتھ جو ہے جس طرح کی بانڈنگ ہونی چاہیے اور جس طرح کی تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ایگزسٹ کرتا. اس طرح کے بہت پرابلمز ہیں اس وقت، بہت پرابلمز ہیں. اللہ آسان کرے. اور یہ تعلق کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ تعلق اور بہت ساری اور چیزوں کی آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک اصول ہے دین کا، یعنی جو ہمیں تعلیم ملی ہے، کہ اگر کسی بستی پر کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی بیماری یا کوئی ایسا پرابلم آ جائے جو پوری بستی پہ ایک ایپیڈیمک کی صورت میں، وبا کی صورت اختیار کر لے، جیسے پہلے کسی زمانے میں پلیگ، طاعون آیا کرتا تھا یا کوئی اور ایسی جس سے پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس کے اندر ماس جو ہے وہ ماس اسکیل جو ہے وہ ڈیتھ ہو رہی ہو، اور تو آپ کو یہ نہیں اس بات کی پرمیشن کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کے نکل جائیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ آپ کو اسی بستی میں رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے اور اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن چھوڑنا نہیں. حالانکہ اسی بستی کے اندر یہ اصول کیوں ہے؟ اسی بستی کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو چند لوگ ضرور ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ پاور بھی ہوگی، جن کے پاس یہ ایبیلٹی بھی ہوگی، جن کے پاس ریسورسز بھی ہوں گے، جن کے پاس ہیلتھ بھی ہوگی، اور وہ آسانی سے وہاں سے نکل سکتے ہوں گے. لیکن ان کے سارے جاننے والے تو ادھر ہی ہوں گے جس بستی کو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور کہا یہ گیا کہ آپ نہیں نکلیں. ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. حضرت عمر نے ایک زمانے میں، حضرت عمر کے دور خلافت کی بات ہے، ایک لشکر روانہ کیا. کوئی اب ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ وہ میرے ذہن میں وہ ڈیٹیلز نہیں ہیں اس وقت، میرے ذہن میں وہ صحابی کا نام بھی نہیں ہے جو اس کی کمانڈ کر رہے تھے. اور جب وہ یعنی وہ پوری جو مہم تھی وہ ہو گئی اور وہ وہاں پر پورا سارا
وہ سیٹل ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے وہاں کا نظام وغیرہ چل رہا تھا، اور یہ وہاں انچارج ان کو بنایا تھا کسی صحابی کو. اسی پیریڈ میں وہاں پر ایک بیماری پھیل گئی اور پورے بستی میں وہ بیماری پھیل گئی پوری، اور جو لشکر گیا تھا اس میں بھی وہ بیماری آنے لگی. اب چونکہ یہ وہاں اصول تھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ادھر ہی اب رکیں گے اور یہاں سے ہم کہیں واپس موو نہیں کریں گے، اب ہم انتظار کریں گے اللہ کا کیا فیصلہ ہے اور کیا ہوگا. حضرت عمر کو خبر ملی کہ یہ سچویشن ہوئی ہے، اور وہ جو صحابی جن کو کمانڈر بنا کے بھیجا گیا تھا، حضرت عمر کو خیال آیا کہ بھئی یہ میں ان کو واپس کال کر لوں، اور ویسے تو وہ واپس آئیں گے نہیں، لیکن میں چونکہ خلیفہ ہوں میں کال کر لیتا ہوں، اور وہ بڑے قیمتی ہیں ہمارے. تو حضرت عمر نے انہیں کسی طرح سے پیغام بھجوایا کہ بھئی آپ کو انوائٹ کیا، آپ کو کال کیا ہے خلیفہ نے، اور یہ سمجھ گئے کہ شاید یہ مجھے سیف کرنے کے لیے خلیفہ نے کوئی اسٹریٹجی کی ہے. انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا میں نہیں واپس جاؤں گا، انہیں کہہ دیں کہ بھئی یہاں یہ سچویشن ہے، میں تو ادھر ہی ہوں اور میرا پورا ٹیم، میرا پورا لشکر یہاں پر ہے. اور نہیں گئے وہاں پہ. اور اس کو ذرا نکال کے پوری تفصیل کے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو پڑھیے گا، یہ پورا واقعہ ہے. تو کیسے ہم جو لوگوں کی کمٹمنٹس ہوتی تھی نا اپنے لوگوں کے ساتھ، جو تعلق ہوتے تھے، وہ بڑے ایکسیپشنل بانڈنگ ہوتی تھی. یہ بانڈنگ اس وقت ماڈرن آدمی کے لیے ان امیجنیبل ہے. بالکل اپنے علاقے کے ساتھ، اپنی بستی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اس کا کسی لیول پر کوئی بانڈنگ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بس جو میں اپنے آپ کو کر سکتا ہوں، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے اور نکل جانا ہے. جب آپ ایک ایسی زندگی کے عادی ہو جائیں جس میں کام اور چیزیں انسانوں سے زیادہ اہم ہو جائیں تو یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے. کام امپورٹنٹ ہے، لوگ امپورٹنٹ نہیں ہیں. چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لوگ امپورٹنٹ نہیں ہیں. مہمان سے زیادہ اہم وہ صوفہ ہے جس پہ مہمان بیٹھا ہوا ہے. اس احساس میں ہوسٹ مہمان کو ہینڈل کر رہا ہے. مہمان سے زیادہ اہم وہ کارپٹ ہے جس کے اوپر مہمان نے اپنے جوتے رکھ دیے تھے. اور اس احساس میں ہوسٹ گیسٹ کو ہینڈل کر رہا ہو، اس سے زیادہ گھٹیا سطح ہی نہیں ہو سکتی سوسائٹی کی، ہو ہی نہیں سکتی. اصل میں تعلق کیا چیز ہوتی ہے؟ تعلق جو ہے وہ انسان کو اپنی تکمیل کا تجربہ حسن تعلق کی بدولت ہوتا ہے. ہم اپنی تکمیل کا تجربہ کرتے ہیں تعلق کے نتیجے میں. اگر آپ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی خاطر آپ کچھ چھوڑ سکیں، جس کی خاطر آپ پیاس برداشت کر سکیں، جس کی خاطر آپ تھوڑی سی تکلیف کو انجوائے کر سکیں، جس کی خاطر آپ رات میں جاگ سکیں. اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے تو آپ کے اندر سے جو محبت کا فوارہ ہے وہ کسی کے لیے بھی نہیں نکل رہا. یہ آپ کو یہ ایک ایمپٹینس کا احساس ہوگا. یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا کوئی دوست مدد مانگنے کے لیے آتا ہے اپنی پریشانی آپ سے بیان کرتا ہے، اور اس کی مدد کے لیے آپ اپنے آفس سے چھٹی کرتے ہیں یا کوئی اور اپنی لائف میں کوئی سیکریفائس کرتے ہیں، تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے اپنے دوست کی پرابلم کو سولو کیا، اس کے ساتھ میں گیا، اس کے لیے میں ڈاکٹر کو دکھانے گیا، اس کے لیے میں وہاں گیا، اس کے لیے میں وہاں گیا. تو یہ آپ کے لیے آپ کو ایک فلفلمنٹ کا تجربہ ہوتا ہے. تو سیکریفائس جو ہے وہ انسان کی فلفلمنٹ کے ایکسپیرینس کا نام ہے. یعنی جتنا یہ تو ایک غیر معمولی چیز ہے. تو محبت اور عزت کا جو فرق ہے اس کو کلیئر ہوا کہ کیسے اصل میں رسپیکٹ کرنا نا مسلمان کی ذمہ داری ہے. مطلب مسلمان کی یہ ذمہ داری ایمانی ذمہ داری ہے، اس پہ لگائی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے
دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ وہ بیسک کرائیٹیریا ہے جس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے. یہ تو بالکل ایک یعنی میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے یا میری وربل اور نان وربل کمیونیکیشن سے جو دوسرا بندہ ہے اس کی سیلف رسپیکٹ پروٹیکٹڈ رہے, وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھے. اگر اس کی سیلف رسپیکٹ یا سیلف اسٹیم ہرٹ ہو رہی ہے میرے رسپانس سے تو میں آنسریبل ہوں, مجھ سے پوچھا جائے گا. کسی بھی سچویشن میں ہم کسی بھی انسان کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ کرنا ہمارے لیے ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا تو جس چیز کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا وہ غلاموں کے ساتھ اور قیدیوں کے ساتھ اور کمزوروں کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس کے اوپر بڑا کہ اس کا بڑا خیال رکھنا. ہر ایک یعنی جو مجرم ہے اس کی رسپیکٹ کرنے کی مطلب آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو جو سزا ہے بس آپ وہ دیں, اس کو آپ مزید جملے نہیں کہیں, اس کو ہرٹ نہیں کریں. تو یہی تو ٹریننگ ہے کہ ہمیں اپنے اگر یہ کام ہم سیکھ لیں تو بہت آسان ہو جائے گی, تربیہ بہت آسان ہو جائے گی. اصل میں اپنے سے زیادہ طاقتور جو لوگ ہیں, اپنے سے اوپر جو لوگ ہیں, ان کی عزت کرنا تو آپ کی مجبوری بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ کوئی کمال تھوڑی ہے, اس میں اختیار ہی نہیں ہے. اختیار تو یہ ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹے اور کمزور کی عزت کریں. کمزور اور چھوٹے کی عزت کرنا اختیار ہے نا, باقی تو بڑے کی تو خود بخود کرنی ہے, ان کو آپ دوسرے طریقے سے ہینڈل کر ہی نہیں سکتے. تو جو اب نیچے ہیں, چاہے وہ ملازم ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, ان کی, اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت اہم بیوی کی رسپیکٹ کرنا جو ہے بیوی کے ناز اٹھانے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم بیوی کے ناز اٹھا لیتے ہیں, بیوی کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. بیوی کی بہت ساری الٹی سیدھی فرمائشیں پوری کر لیتے ہیں, بیوی کی رسپیکٹ نہیں کرتے. بیوی کی رسپیکٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی میں تو کہتا ہوں بھلے آپ فرمائشیں پوری نہ کریں لیکن رسپیکٹ اس کو جو رسپیکٹ اس کو لگے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بیوی کی رسپیکٹ کرنا میں بہت معذرت کے ساتھ یعنی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت عورتوں سے اور لڑکیوں سے رسپیکٹ فلی کیسے بات کرنی ہے یہ مردوں کو نہیں سکھایا گیا. یہ مجھے بہت محسوس ہوتا ہے, شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, یعنی اپنے مرد ساتھیوں سے بہت معذرت کے ساتھ, لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مردوں کو یعنی عورتوں سے کیسے بات کرنی ہے, اور چاہے وہ اپنی عمر سے بڑی عورتیں ہیں, چاہے چھوٹی عورتیں ہیں, چاہے برابر کی, چاہے آفس کی کولیگز ہیں, چاہے ینگ بچیاں ہیں, کس طرح سے ان کو رسپیکٹ دینی ہے, کس طرح انہیں کمفرٹ دینی ہے, اور بغیر ان کو انکمفرٹیبل کیے ہوئے, بغیر ان کی یعنی انوانٹیڈ ہیلپ آفر کیے بغیر ان کو رسپیکٹ, صرف رسپیکٹ دی جائے, صرف رسپیکٹ دی جائے, اور کس طرح ان سے بات کی جائے, ٹون کیا ہو ہماری بات کرنے کی. اور اس میں بیویاں بھی شامل ہیں, اس میں اور بھی فیملی کی عورتیں شامل ہیں, لڑکیاں, جتنی بھی, سب. مجھے لگتا ہے اس پہ بہت ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے, کیئرفل ہونا چاہیے. بلکہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ابھی بھی اتنی یعنی اتنا سفر کرنے کے بعد بھی معاشرے میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بیٹوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ کبھی کبھی لاشعوری طور پر ہماری ٹون اور ہمارے معاملات میں ایک فرق سوسائٹی میں کبھی کبھی لوگوں کے درمیان میں دیکھتا ہوں کہ وہ نظر آتا ہے. ہر جگہ نہیں ہے لیکن کہیں کہیں مجھے محسوس ہوتا ہے. اس میں احتیاط ہونی چاہیے کہ وہی جو رسپیکٹ ہے دونوں ایکولی رسپیکٹڈ فیل کریں, دونوں یہ فیل کریں, یعنی فیلنگز آف بینگ رسپیکٹڈ میں دونوں ایک ہوں. ایسا نہ ہو کہ ایک یہ سمجھے کہ میں اس سے کم اہم ہوں, دوسرا مجھ سے زیادہ اہم ہے, اس کو مجھ پہ فوقیت ہے, میں مطلب یہ والی فیلنگز نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ بات صحیح ہے کہ لڑکیوں کی تربیہ کے مقاصد کچھ اور ہیں, لڑکوں کی تربیہ کے دونوں کا کہہ لیجئے دونوں کے رولز مختلف ہیں دنیا میں,
دونوں کے رولز سوسائٹی میں مختلف ہیں، کمیونٹی میں مختلف ہیں، دونوں کو اللہ نے مختلف بنایا ہے، تو وہ تو ایک بالکل الگ بات ہے. اس کی بنیاد پر دونوں کو عزت میں فرق دینا، یعنی رولز مختلف ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک زیادہ رسپیکٹڈ فیل کرے اور دوسرا نہ فیل کرے. میں تو بس یہ کہوں گا کہ دونوں کی جو رسپیکٹ ہے، دونوں میں سے کوئی یہ خیال نہ کرے، لڑکا یہ خیال نہ کرے کہ شاید مجھے زیادہ میری جو ہے وہ میں کوئی اور زیادہ کوئی توپ چیز ہوں اور یہ میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کو دباؤں، میں اس پہ حاوی ہو جاؤں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی دونوں کو ہم اچھے انداز سے، دونوں کو رسپیکٹ دونوں کی بہت اچھی طرح ہو. ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. رب کریم ہماری اولادوں اور ہمارے طلباء کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین اور اپنے بزرگوں اور اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے.